نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیحت ہے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے۔ اے ماں باپ کے نافرمان، بے ادب، گستاخ، نالائق، بدبخت و بد نصیب اور ان کے احسان عظیم کو فراموش کر دینے والے، اے اہم ترین اور بہترین متاع عزیز کو ضائع کر دینے والے، اے بڑی سے بڑی نافرمانی کو مضبوط پکڑنے اور دلیری سے کرنے والے، اے فرض واجب اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم بھولنے والے اور قبر کی رات کو بھولنے والے، اے قیامت کے دن کو پل صراط سے گزرنے والے وقت سے غفلت کرنے والے، اے اپنے آقا و مولا کی حضوری میں اپنی پیشی کو بھلانے والے، اے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت نہ کرنے والے، سن اور یاد رکھ، ماں باپ کی خدمت اور ان کی ہر طرح سے دل و جان سے فرما برداری کرنا تیرے اوپر فرض اور ہر کام سے زیادہ ضروری ہے، اور تو اس کا بدلہ دیتا ہے ان کی نافرمانی کر کے، جھڑک کے، ان کی برابری کر کے، گستاخی کر کے، جاہل بے دین بیوی کی سن کر، ماں باپ کو برا بلا کہتا ہے، بیوی کو کھلاتا پلاتا اور اچھے سے اچھا پہناتا ہے، اس کو ہر طرح سے عیش و آرام سے رکھتا ہے، گویا تو بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے تجھ پر اللہ کی لعنت۔ ماں کے لیے تیرے پاس روٹی نہیں، کپڑا نہیں، اس کی دعا کے لیے تیرے پاس پیسہ نہیں، رہنے کو ماں کے لیے گھر میں جگہ نہیں، اس کی کوئی بات اور کوئی نصیحت تجھے پسند نہیں، کہتا ہے کہ بیٹھی رہو، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تجھے کچھ خبر نہیں، تیری عقل ماری گئی ہے، یاد کر۔ محترم ناظرین، آج کل دیکھا یہی گیا ہے کہ غلطی بیوی کی ہوتی ہے اور ڈانٹ ماں کو پڑتی ہے، تو وہ لوگ سن لیں جو کہ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں،
ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، یاد رکھیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی بیوی بچوں سے سب سے زیادہ عزیز آپ کو اپنے والدین ہونے چاہیے، اور یقین کریں بیوی بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، والدین کی بھی فرمائشیں بھی کوئی نہیں۔ والدین کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی، ان کو کوئی کچھ زیادہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ بس آپ کے پیار کے محتاج ہوتے ہیں، آپ کے اچھے سلوک کے محتاج ہوتے ہیں، آپ سے اچھی گفتگو کی وہ توقع رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ماں باپ کو ڈانٹا جاتا ہے، بیوی نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، ماں نے جو بھی کہہ دیا وہ غلط ہے۔ جو اولاد ایسے کرتی ہے اپنی بیویوں کے کہنے پر اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یقین کریں ان کی بربادی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو کسی کے ماں باپ اس کے اوپر راضی ہیں، اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی۔ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اس کی دنیا میں بھی خرابی ہے اس کے لیے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو رہنے والی زندگی ہے وہ تو مکمل برباد۔ تو اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کیا کریں، ہمارے کریم رب کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور ان کے سامنے عجز انکساری کے ساتھ، جیسے کوئی غلام ہوتا ہے، جیسے کوئی آپ کا ماتحت ہوتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ ایسے عجز و انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہیں، ان کی خدمت میں ہر وقت تیار رہیں۔ یقین کریں اگر ماں باپ کو آپ نے ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا، ماں باپ کو خوش کیا تو اللہ کو خوش کیا۔ دنیا میں والدین سے بڑا والدین سے زیادہ آپ کا درد سمجھنے والا، آپ کا جو ہے آپ کا احساس کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، نہ بیوی نہ بچے۔ جو آپ کا احساس آپ کے والدین کریں گے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور والدین کو کچھ چاہیے بھی نہیں آپ سے۔ باپ ایسی چیز ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ رشتہ دار بہن بھائی آپ سے حسد کریں گے، والدین آپ سے حسد نہیں کریں گے۔ باپ ایسی چیز ہے کہ جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بہتر کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور والدین کو صرف آپ کی توجہ، آپ کی اچھی گفتگو جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، اور ان کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی۔ یقین کریں آپ رات کو کام سے آئیں، کام سے آتے ہوئے ان کے پسند کا کوئی بھی پھل لے آئیں، لا کے ان کو کاٹ کے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو کھلائیں، تو وہ اسی میں بہت خوش ہوں گے اور آپ کو اتنی دعائیں دیں گے۔ اور ہمارا کریم رب جو ہے وہ آپ کو یہ سلوک دیکھ کے والدین کے ساتھ آپ کی مغفرت کر دے گا، آپ کو بخشش کر دے گا، آپ کی بخشش کر دے گا، آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے گا۔ خدمت آپ اپنے والدین کی کر رہے ہیں اور خوش اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں ہمارے کریم رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں وہاں والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو، اور
لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں، اور اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں جو ہمارے بہن بھائی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نیک کمائی سے، اپنے سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا آپ ترتیب بنا لیں، آپ کو آسانی رہے گی کہ 5% یا 10% یا 15% یا جتنا اللہ آپ کو توفیق دے، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ باقی رہ گیا، جو وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ اور یقین کریں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ اپنی زندگی میں خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ دیکھا ہے ہم نے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور پراپرٹی جو ہے اس کے بعد ان کے بعد مرنے کے بعد اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں اولاد میں، اور پھر جو ہے وہ مال آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ وہی مال آپ کا بچ گیا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے جو ہے وہ اپنا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس میں جو ہے وہ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد کرائے بدبخت و بد نصیب، شاباش تیرے اور تیرے پھٹے منہ کے، تجھے اپنی پیدائش کے اور گندگی میں برے رہنے کے دن بھول گئے۔ اب تجھے ماں نہیں اچھی لگتی بلکہ اپنی جاہل بے دین اور نافرمان بیوی اچھی لگتی ہے، اور نافرمان بیوی کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی اچھے لگتے ہیں۔ اپنی ماں کو ماں اور اپنے باپ کو باپ نہیں کہتا، ان کو ماں باپ کہنا تجھے عار ہے اور تیرے لیے شرم کی بات ہے، اور اگر کہتا بھی ہے تو بڈھا اور بڈھی، اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ ادب کے سب الفاظ تیرے لیے ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن بیوی کے باپ کو ابا جی اور اس کی ماں کو بی بی جی، امی جی کہتا ہے، وہ در بد نصیب، منہ تیرا بد نصیب ہے۔ عقل و انصاف کا خون کرنے والے، کیا تو اسی دلیری اور کرتوت پر جنت کا طالب ہے؟ یعنی ماں باپ کا نافرمان بھی رہے اور جنت کا طالب بھی رہے، یہ تو کم عقلی کی بات ہے، یہ عقل سے فارغ بندے کی کام ہے۔ جو بندہ نافرمان ہے والدین کا، وہ بھول جائے جنت کو، اس کے لیے جو ہے وہ بہت سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور والدین کا نافرمان دنیا میں بھی عذاب جھیلتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔